چین میں تیار کیا گیا الفا بابا سیریز کا 4 فریگیٹ کا پہلا بحری جہاز PNS تغرل اور قطر کی جانب سے تحفہ دیے گئے 10 سی کنگ ہیلی کاپٹرز پاکستان نیوی کے بیڑے میں شامل ہو گئے۔ پاکستان ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں، خطے میں امن کے خواہاں ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا شمولیت کی تقریب سے خطاب۔ منتخب عوامی نمائندے نہ صرف عوام کے ساتھ اپنی رابطہ مہم کو تیز کریں بلکہ ان کے مسائل کے فوری حل کے لیے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ روابط بھی بہتر بنائیں، وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت۔ ملک میں دہشت گردی کسی صورت پنپنے نہیں دیں گے، ملک کی سالمیت کے خلاف اٹھنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپوزیشن حکومت کا ساتھ دے، وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا سینٹ میں اظہار خیال۔ سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج جسٹس عائشہ ملک نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ اس سے قبل وہ بطور جج لاہور ہائی کورٹ میں فرائض سر انجام دے رہی تھیں۔ وزیر اعظم کا جسٹس عائشہ ملک کے منصب سنبھالنے پر نیک خواہشات کا اظہار۔ پاکستان کی معاشی ترقی میں ایک اور سنگ میل عبور، کراچی کی بندرگاہ سے پاکستان ریلوے کی فریٹ ٹرین کا افتتاح کر دیا گیا۔ کاروباری سرگرمیوں کا فروغ وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے اعظم خان سواتی کا افتتاحی تقریب سے خطاب۔ اسٹیٹ بینک کا آئندہ 2 ماہ کے لیے پالیسی ریٹ 9.75% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ حکومت کو قرض دینے کے حوالے سے بینکوں کو خط لکھنے یا منع کرنے کی خبریں درست نہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کی کراچی میں نیوز کانفرنس۔ قوموں کی ترقی میں تعلیم کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے آج دنیا بھر میں تعلیم کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ عالمی یوم تعلیم کے موقع پر پاکستان میں احساس تعلیمی وظائف ایپ کا اجرا۔ مستحق گھرانوں کے اہل بچوں کو تعلیمی وظائف کے حصول کے لیے اندراج کی سہولت ملے گی۔ اور ملک کے بیشتر حصوں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ رک گیا، تاہم سردی کی شدت برقرار۔ اگلے چند روز کے دوران موسم سرد اور خشک رہے گا، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ کیبنٹ ٹاور کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیل اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں PNS تغرل اور 10 سی کنگ ہیلی کاپٹرز پاکستان نیوی کے بیڑے میں شامل ہو گئے ہیں۔ شمولیت کی تقریب کراچی میں ہوئی، جس کے مہمان خصوصی صدر ڈاکٹر عارف الوی تھے۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں ضمیر عباس اپنی اس رپورٹ میں۔
PNS تغرل الفا پاپا 054 سیریز کے 4 فریگیٹ کا پہلا بحری جہاز ہے جو چین میں تیار کیا گیا ہے۔ اس بحری جہاز میں جدید ہتھیار اور سینسرز لگائے گئے ہیں جو اسے جنگی صورتحال میں مزید مؤثر انداز میں کام کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس بحری جہاز میں سطح آب، فضا اور زیر سمندر مار کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ 10 سی کنگ ہیلی کاپٹرز قطر کی جانب سے پاکستان کو تحفے میں دیے گئے ہیں جو دونوں اسلامی برادر ممالک کے درمیان بہتر تعلقات کا مظہر ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ پاکستان ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں، ہم کم سے کم مؤثر دفاعی صلاحیت پر یقین رکھتے ہیں۔ پاکستان امن کا داعی جبکہ بھارت میں نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے۔ The 054 frigate project, yet another manifestation of the deep friendship with China, and the collaboration shows a time-tested brotherly fraternity which is emerging between these two countries and continuing to get stronger and stronger every day. Pakistan, however, does not want to engage in an arms race with any country. Strategic as well as conventional capabilities are focused towards addressing legitimate needs for peace and defense. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے PNS تغرل اور 10 سی کنگ ہیلی کاپٹرز کی شمولیت پر پاک بحریہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ان کی شمولیت سے پاکستان نیوی کی دفاعی صلاحیت میں مزید اضافہ ہوگا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل امجد خان نیازی نے بتایا کہ موجودہ دور کے چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے پاکستان نیوی کو بھی جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے صدر مملکت نے PNS تغرل کا اسکرول اور 10 سی کنگ ہیلی کاپٹرز کے کاغذات کمانڈر پاکستان فلیٹ کے سپرد کیے۔ بعد میں صدر مملکت نے PNS تغرل کا دورہ کیا۔ انہوں نے بحری جہاز کے مختلف حصوں کا معائنہ بھی کیا جہاں انہیں بحری جہاز کے متعلق بتایا گیا۔ بعد میں صدر مملکت نے سی کنگ ہیلی کاپٹرز کا بھی معائنہ کیا۔ جدید ہتھیاروں سے لیس PNS تغرل اور 10 سی کنگ ہیلی کاپٹرز کے پاک بحریہ کے بیڑے میں شمولیت سے نہ صرف ملک کی سمندری حدود کو محفوظ بنانے میں مدد ملے گی بلکہ ملک کے دفاع کو بھی ناقابل تسخیر بنانے میں معاون ثابت ہوں گے۔ ضمیر عباس نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ وزیراعظم عمران خان سے چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی نے وزیر دفاع پرویز خٹک اور وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سید شبلی فراز کے ہمراہ اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں ضلع کوہاٹ میں پارٹی کی تنظیم سازی اور ترقیاتی منصوبوں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے منتخب عوامی نمائندوں کو ہدایت کی کہ وہ نہ صرف عوام کے ساتھ اپنی رابطہ مہم کو تیز کریں بلکہ ان کے مسائل کے فوری حل کے لیے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ کوارڈینیشن کو بھی بہتر بنائیں۔ اس موقع پر آزاد منتخب ہونے والے تحصیل چیئرمین لاچی، کوہاٹ محمد احسان اور کوہاٹ سٹی میئر کے آزاد امیدوار شفیع اللہ نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا۔ دونوں رہنماؤں نے وزیر اعظم کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے پارٹی میں شمولیت پر ان دونوں کا خیر مقدم کیا اور توقع ظاہر کی کہ وہ حلقے کے لوگوں کی بہتری کے لیے بھرپور کام کریں گے۔ ملاقات میں PTI کے تحصیل چیئرمین گمبٹ کوہاٹ ساجد اقبال کو بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کو ابوظہبی کے ولی عہد محمد بن زید نے ٹیلی فون کیا جس میں انہوں نے پاکستان کی قیادت، حکومت اور عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے لاہور میں ہونے والے دہشت گردی کے حالیہ واقعے کی مذمت کی۔ ابوظہبی کے ولی عہد نے متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی اور دھماکے میں زخمی ہونے والے افراد کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد حملوں میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، کثیر الجہتی تعاون اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر قریبی روابط جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی قیادت کے درمیان قریبی اور متواتر رابطے دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات کی علامت ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ پاکستان بہتری کی جانب گامزن ہے، کامیاب جوان پروگرام کے ذریعے نوجوانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ انہوں نے یہ بات کراچی میں اقرا یونیورسٹی کے 19ویں سالانہ کنووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ تفصیل بتا رہی ہیں نوری ناصر۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ جدید تعلیم کے ذریعے ہی ہم دنیا پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ مہارتوں کا حصول موجودہ دور کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں تیزی سے ہوتی ہوئی تبدیلیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئندہ 10 سالوں میں تمام چیزیں بڑی حد تک بدل چکی ہوں گی۔ میرا ملک بدل رہا ہے۔ I am so confident and I believe کہ جو پیشن جنریٹ ہو رہا ہے اور جو یہ نئی گاڑی آئی ہے جس میں سوار ہونا زیادہ آسان ہے، اس وقت ملک کو ضرورت ہے۔ مجھے یہ کہنا ہے تم اپنا سکل سیٹ اور اپنا ویژن جو ہے
वो एक्सपोनेंशियल अंदाज से बढ़ा हो। तकरीब से इकरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर वसीम काजी ने खिताब करते हुए कहा कि तलबा को बदलते वक्त के साथ जदीद तकाज़ों से हम आहंग निज़ाम तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। बाद में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को मेडल्स और असनाद दी गयी। इकरा यूनिवर्सिटी से इस साल PhD, पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के 600 से ज्यादा तलबा पास आउट हुए हैं। अंधेरे से लड़ाई का यही एहसन तरीका है, तुम्हारी दस्तरस में जो दिया हो वो जला देना। इसी सोच पर अमल करके नौजवान नस्ल मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकती है। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, दहशतगर्दी किसी सूरत पर नपने नहीं देंगे। मुल्की सालमियत के खिलाफ उठने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये बात वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कही। उन्होंने कहा कि दासू और गवादर हमलों में मुलव्वस अनासर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका कहना था कि अब सजाएं देना अदालतों का काम है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपोजिशन हुकूमत का साथ दे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे फहद जावेद से। फहद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं मज़ीद इस इजलास के हवाले से? जी, सेनेट का इजलास आज चेयरमैन सादिक संजानी की ज़ेर सदारत हुआ तो मुख्तलिफ सेनेटर की तरफ से मुल्क में जारी हालिया दहशतगर्दी की लहर के हवाले से तहरीक पर बहस को समेटते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि गवादर और दासू में जो चीनी इंजीनियर्स थे उन पर हमले में जो मुलव्वस अनासिर थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं इसके पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है और उनका ये भी कहना था कि भारत को अफगानिस्तान में शिकस्त हुई है तो भारत अब नहीं चाहता कि तालिबान और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हों और भारत ने पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए जो मुख्तलिफ जराइम पेशा अनासिर हैं उनको अपने साथ शामिल किया। उनका ये भी कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर है। अपोजिशन हुकूमत के साथ मिलकर एक मुश्तरका दहशतगर्दी के हवाले से बयानियां बनाए और आवाम को इस हवाले से इत्माद में लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से जो तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो अपना किरदार अदा कर रही हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ नौयत के बिल सेनेट में पेश हुए जो मुतलका कायमा कमेटियों को भेज दिए गए। आज निजी कार्रवाई का दिन था। ऐवान में मुख्तलिफ मेंबरान की तरफ से जो बिल थे वो ऐवान के अंदर पेश किए गए जो मुख्तलिफ कायमा कमेटियों को मजीद नजरसानी के लिए भेज दिए गए। जी, बहुत शुक्रिया फहद जावेद, आप हमें आगाह कर रहे थे सेनेट इजलास के हवाले से। सेनेट का इजलास चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत जारी है और आज निजी कार्रवाई का दिन था। आगे बढ़ेंगे, कुछ मज़ीद खबरें प्रोग्राम में शामिल करते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पहली खातून जज जस्टिस आयशा मलिक ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने उनसे हलफ लिया। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज हैं। हलफ बर्दारी की तकरीब में अदालत उज़्मा के जज साहिबान, सीनियर वकला ने शिरकत की। जस्टिस आयशा ए मलिक इससे कबल बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट फराइज सर अंजाम दे रही थीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बनने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने जस्टिस आयशा मलिक को मनसब संभालने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बतौर जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस आयशा ए मलिक ख़वातीन के लिए बिलाशुबा मिसाल बन गई हैं। उनकी ज़िंदगी और पेशा वाराना सलाहियतों के हवाले से जानते हैं एजाज हुसैन की इस रिपोर्ट में। ख़वातीन मुल्क की आबादी का 50% हैं। जिंदगी के हर शोबे में उन्होंने अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया है। निज़ाम अदल में ख़वातीन की तादाद बाकी शोबों की निस्बत काफ़ी कम है। हाई कोर्ट्स में ख़वातीन जजेस की तादाद का तनासुब महज 4% है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 74 साल के बाद जस्टिस आयशा ए मलिक पहली खातून हैं जो जज के ओहदे पर फाइज हुई हैं। I, Aisha A. Malik, do solemnly swear that as Judge Supreme Court of Pakistan, I will discharge my duties in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. जस्टिस आयशा ए मलिक बतौर जज सुप्रीम कोर्ट बार और बेंच से वाबस्ता दूसरी ख़वातीन के लिए मिसाल बन गई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि जस्टिस आयशा ए मलिक ने अपनी काबिलियत की बुनियाद पर यह मर्तबा हासिल किया है। हुकूमत पहले ही जस्टिस आयशा ए मलिक की तैनाती को खुशाइंद करार दे चुकी है। जस्टिस आयशा ए मलिक 3 जून 1966 को पैदा हुई। पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन और कराची के मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेज से तालीम हासिल करने के बाद जस्टिस आयशा ए मलिक ने पाकिस्तान लॉ कॉलेज लाहौर से कानून की तालीम हासिल की और फिर अमेरिका से LLM किया। वकालत को बतौर पेशा अपनाते हुए वो लाहौर की मुख्तलिफ लॉ फर्म से वाबस्ता रहीं। इस दौरान जस्टिस आयशा ए मलिक ने पंजाब यूनिवर्सिटी समेत मुख्तलिफ तालीमी इदारों में लेक्चर्स भी दिए।
انہوں نے قانون اور نظام عدل سے متعلق کئی اہم تصانیف بھی تحریر کی۔ بطور جج لاہور ہائی کورٹ جسٹس عائشہ ملک نے مختلف اہم فیصلے دیے۔ جنسی تشدد کا نشانہ بننے والی خواتین کے طبی معائنے کے طریقہ کار سے متعلق ان کا فیصلہ کافی اہمیت کا حامل ہے۔ اعجاز حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ طالبان کی عبوری حکومت اور مغربی حکام کے درمیان ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں پہلے مرحلے کے مذاکرات ہوئے، جس میں خواتین کارکنوں، صحافیوں، افغان سول سوسائٹی اور انسانی حقوق پر گفتگو ہوئی۔ ان 3 روزہ مذاکرات میں آج مغربی سفارتکاروں سے ملاقات ہوگی، جس میں افغانستان میں انسانی حقوق اور امداد کے علاوہ تیزی سے بڑھتی غربت پر بات چیت ہوگی۔ طالبان کی عبوری حکومت نے مذاکراتی عمل کو افغانستان میں 2 دہائیوں سے جاری شورش کے خاتمے کے لیے اہم قرار دیا ہے۔ مذاکراتی عمل سے افغانستان میں عسکریت پسندی کے ماحول میں تبدیلی میں مدد ملے گی۔ ناروے کی وزارت خارجہ کے مطابق 3 روز تک جاری رہنے والے مذاکرات میں برطانیہ، یورپی یونین، فرانس، جرمنی، اٹلی اور امریکہ کے حکام بھی شریک ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے افغانستان کے منجمد فنڈز کے مشروط اجرا کی اپنی اپیل دہراتے ہوئے افغان بحران کے حل کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کا عہد کیا ہے۔ اگست 2021 میں امریکہ نے افغانستان سے انخلا کے ساتھ ہی افغانستان کے 7 ارب ڈالر سے زائد کے اثاثے منجمد کر دیے تھے۔ امریکہ اور یورپ سمیت مہذب دنیا کی ممتاز شخصیات واشنگٹن پر ان فنڈز کو غیر منجمد کرنے کے لیے زور دے رہے ہیں، جبکہ امریکی ایوان نمائندگان نے بھی افغان عوام کو درپیش معاشی مسائل اور انسانی آفات سے نمٹنے کے فنڈز جاری کرنے کی سفارش کی ہے، لیکن تاحال امریکی انتظامیہ نے اس حوالے سے کوئی مثبت فیصلہ نہیں کیا۔ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر بات کریں گے ماہر بین الاقوامی امور طاہر خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پر۔ السلام علیکم طاہر خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ طاہر خان صاحب، ایک تو مذاکرات کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور اس میں یورپین کنٹریز بھی شریک ہیں اور بہت سارے سٹیک ہولڈرز بھی ہیں جو کہ افغان طالبان سے بہت ساری امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، مطالبات بھی سامنے رکھے ہیں۔ کتنا بڑا بریک تھرو مل سکتا ہے ان 3 روزہ مذاکرات سے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ میری نظر میں بریک تھرو تو ابھی مشکل ہے کہنا، لیکن یہ بھی اچھی بات ہے کہ طالبان کا وفد جو ہے اس وقت یورپ میں موجود ہے۔ یہ ان کا پہلا دورہ ہے یورپی ملک کا جب سے وہ کابل کو انہوں نے کنٹرول کیا ہے، اور وہاں پر نہ صرف یورپ بلکہ امریکہ کے نمائندہ خصوصی موجود ہے، کچھ عرب ممالک کے نمائندے بھی موجود ہیں۔ پھر سب سے اہم ہے کہ وہاں پر جو افغان یورپ میں رہتے ہیں جن کو اعتراض بھی ہے افغانستان کی موجودہ حکومت کی پالیسی، ان سے بھی وہ ملے ہیں کل اور آج یہ دیگر ملاقات۔ تو ایک لحاظ سے تو افغان وفد خود بھی مطمئن تھا کہ وہ ایک راستہ کھل جائے گا یورپ سے اور مغرب سے ان کی مزید یعنی سفارتکاری کا بھی اور رابطوں میں، اس سے تو اہم ہے۔ اور یہ جو آپ کا سوال بالکل بنیادی، تو اب سب دنیا کا پاکستان سمیت یہی موقف ہے، بلکہ پاکستان کا موقف تو سب سے پہلے آتا رہا جو موجودہ حالات پیدا ہوئے ہیں۔ تو اب سب کا بنیادی جو ایک نقطہ ہے کہ کس طریقے سے انسانی بحران کو اس کا راستہ روکا جائے، تو لہٰذا یہ بنیادی موضوع ہے۔ لیکن افغانستان کا آپ نے 7 ارب بتائے، لیکن طالبان کا کہنا ہے کہ 9.5 ارب ڈالر امریکہ نے منجمد کیے ہیں، اور پھر امریکہ نے اور ان کے اتحادیوں نے افغانستان کی جو بینکنگ سسٹم ہے، بینکی نظام پہ مکمل پابندیاں لگائی ہے۔ تو اب مشکل یہ ہے کہ ایک تو جو کیش ان کا فلو نہیں ہو رہا اور بینک کے ساتھ ان کا رابطہ وہ کوئی لین دین ہی نہیں کر رہا، تو لہٰذا یہی ان کے مشکلات ہے، کیونکہ تقریباً 4 مہینوں اب تو کچھ لوگوں کو تنخواہیں ملنی شروع ہو گئی ہے، لیکن ان کو ابھی مسئلہ ہے۔ میں جب دسمبر میں تھا تو میں وہاں ایک اسپتال گیا اور ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ 4 مہینے سے ان کو تنخواہ نہیں ملی۔ 2 دن پہلے کندہار ایئرپورٹ پہ وہاں ملازمین نے ہڑتال کی، 5 مہینے تنخواہ ان کو نہیں ملی۔ تو لہٰذا مشکلات ہے افغان طالبان کی حکومت کو، اسلامی عمارت کو، اور میرے خیال میں اگر یہی حالت رہی اور جس طرح نے بریک تھرو کا ذکر کیا، اگر افغانستان، اور یہ افغانستان کا پیسہ ہے اس میں 3 ارب ڈالر جو ہے وہ تاجروں کا پیسہ ہے، وہ بھی منجمد ہوا ہے۔ اب تاجر کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو کیسے وہ امپورٹ کرے گا؟ تو لہٰذا اگر کچھ قانونی اس میں پیچیدگیاں ضرور ہے کہ ان کے جو پیسہ ہے وہ سابق حکومت کا مطلب اس دور میں باہر گیا تھا اور ان کو اسی کو تسلیم کرتے ہیں، اب وہ تو کابل میں نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں کوئی راستہ آہستہ آہستہ نکالا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے جو منجمد پیسہ ہے یہ آہستہ آہستہ افغانستان آئے اور تنخواہوں میں اور دیگر جو صحیح۔ طاہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ معاشی صورتحال جو ہے وہ اس وقت وہاں پر کچھ خاص اچھی نہیں ہے، افغانستان کو معاشی مسائل کا سامنا ہے، غربت پر خاص طور پر بات کی جائے گی ان مذاکرات میں جو ہونے جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں عالمی برادری کا اس وقت کیا کردار ہونا چاہیے، کیا کردار وہ ادا کرے، اور پھر خود افغان حکومت جو ہے اس وقت طالبان حکومت، اس کے لیے کتنی چیلنجنگ ہے اس وقت کی صورتحال؟
طالبان حکومت کے لیے چیلنج تو یہی ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جب امریکہ کا ایک معاہدہ ہوا تھا افغان اس وقت کی حکومت کے ساتھ بائیلیٹرل سیکیورٹی ایگریمنٹ، اس کے تحت 10 سال تک امریکہ اور ان کے اتحادیوں نے ان کی تنخواہیں دینی تھی. 3.5 لاکھ جو فوجی تھے اور دیگر فورسز تھے افغانستان کے، وہ پیسہ بھی رک گیا. پھر $3 ارب امریکہ نے افغانستان کو دینا تھا، وہ بھی رک گیا ہے. تو لہٰذا وہاں پر تو ان کو مشکلات ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. اور جب پیسہ نہ ہو تو اب اس وقت افغانستان کو سب سے زیادہ جو ترجیحات میں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ پیسہ ہے، لیکن پیسہ ان کو نہیں جا سکتا جب بینکنگ کے نظام پہ پابندی ہے. اس وجہ پاکستان نے 5 ارب روپے اعلان کیا ہے، لیکن پاکستان پیسہ نہیں دے گا اور پیسہ نہیں دے سکتا. وہ تو سامان دے گا. 50,000 جو میٹرک ٹن پاکستان نے اعلان کیا ہے اس میں پہلی کیس گئی بھی ہے. تو لہٰذا اب جو جنگ 70 سے 80% جو افغانستان کی اکانومی کی اقتصادی حالت اور اقتصادیات جو تھی معیشت وہ غیر ملکی پیسے پہ تھی. اب وہ پیسہ رک گیا ہے. جو یہاں جنگ لائے تھے جو ممالک 40 کے قریب، اب ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ جو جنگ لائے تھے جنہوں نے 1 ٹریلین سے زیادہ 100 ارب سے زیادہ انہوں نے جنگ پہ خرچ کیا ہے، اب افغانوں پہ خرچ کریں. اور افغانوں کو ان سے جنگ ختم ہوئی ہے 20 سالہ، پوری دنیا میں ایک اطمینان سی ہے. اگر وہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے، لوگوں کو سکون تو آ گیا ہے، خطہ تو محفوظ ہوتا جا رہا ہے، لیکن اگر وہاں پر کرائسس ہوتا ہے تو امریکہ تو دور ہے لیکن روس تو دور ہے. اثر تو پڑے گا تو پاکستان پہ پڑے گا، ایران پہ پڑے گا، چین پہ پڑے گا، مرکزی ایشیا پہ پڑے گا. ہماری اب دیکھو نا، ہماری جو 24% ہماری گزشتہ 3 مہینوں میں ایکسپورٹ کم ہو گئی. کسی زمانے میں 80% ایکسپورٹ. تجزیہ کار ماہر افغان امور بات کرتے پی ٹی وی نیوز سے، اور افغانستان کی تازہ ترین صورتحال اور 3 روزہ مذاکرات کا آغاز ہونے جا رہا ہے ناروے میں، اور یورپین وزٹ پر ہیں پہلی مرتبہ افغان طالبان کی حکومت کے نمائندے، اور یہ ایک بڑا بریک تھرو بھی سمجھا جا رہا ہے. اور اس سے آنے والے دنوں میں یہ بھی پیشگوئی کی جا رہی ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب افغانستان اور یورپین اور دیگر سٹیک ہولڈرز ایک میز پر ہوں گے اور مذاکرات ہوں گے، اور افغانستان کی بہتری کے لیے وہاں پر جتنے بھی چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے جو پاکستان نے بھی اپیل کی ہے، اقوام متحدہ کی جانب سے بھی اپیل آئی ہے، اس میں مزید بہتری کے لیے امکانات پیدا ہوں گے. بالکل جی، اور یقیناً ہم ایک اچھی امید رکھ سکتے ہیں. پروگرام میں آگے بڑھیں گے، کچھ بات کریں گے رضوان ہم کورونا صورتحال کے حوالے سے. اور اگر صورتحال کا جائزہ لیں تو ملک بھر میں کورونا وائرس کے مریضوں کی جو تعداد ہے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 57,401 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں سے 7,195 مثبت رپورٹ ہوئے ہیں. مثبت کیسز کی شرح 12.53% ریکارڈ کی گئی، جبکہ مزید 8 افراد جان کی بازی ہار گئے. اس وقت پورے ملک میں کورونا کے 76,617 مریض ہیں، جن میں سے 1,113 کی حالت تشویشناک ہے. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 2022 کے لیے تمباکو کی 5 اقسام کی کم سے کم 123 روپے اور زیادہ سے زیادہ 281 روپے 13 پیسے فی کلو گرام قیمت مقرر کرنے کی منظوری دے دی ہے. وزیر خزانہ شوکت ترین کی سربراہی میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا. اجلاس میں وزیر غذائی تحفظ سید فخر امام اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی. وزارت غذائی تحفظ نے تمباکو کی کم از کم قیمت کے تعین کے لیے تجاویز پیش کی. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تمباکو کی فی کلو کم از کم قیمت کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی. پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ریٹرنز اینڈ ریڈ ایمیشن سے معاہدے سے متعلق وزارت داخلہ نے خصوصی کابینہ کمیٹی کا اجلاس ہوا. اجلاس کی صدارت وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کی. اجلاس میں وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی، انسانی حقوق کی وزیر شیرین مزاری سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی. کمیٹی نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان معاہدے کے حوالے سے سفارشات کو حتمی شکل دی. کمیٹی نے معاہدے کے مسودے کی مشاورت کے لیے برطانوی حکومت کے ساتھ شیئر کرنے کا فیصلہ کیا. معاہدے سے صرف ایسے شہریوں کو واپس لانے کی اجازت ہوگی جن کو متعلقہ عدالتیں سزائیں سنا چکی ہوں گی. برطانیہ سے مشاورت کے بعد معاہدے کو وفاقی کابینہ میں حتمی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. کابینہ کمیٹی نے پاک برطانیہ مجرمان حوالگی معاہدہ بھی جلد مکمل کرنے کا فیصلہ کیا. مجرمان حوالگی معاہدہ طے پانے سے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان سزا یافتہ افراد کی حوالگی ممکن ہو سکے گی. ناظرین، پاکستان کی معاشی ترقی میں ایک اور سنگ میل عبور. کراچی کی بندرگاہ سے پاکستان ریلوے کی فریٹ ٹرین کا افتتاح کر دیا گیا ہے. کاروباری سرگرمیوں کا فروغ وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے. اس حوالے سے آج فریٹ ٹرین کا افتتاح بڑی کامیابی ہے. یہ بات ریلویز کے وفاقی وزیر اعظم خان سواتی نے فریٹ ٹرین کے افتتاح کے موقع پر کہی. مزید بتائیں گے سہیل جمالی. فریٹ ٹرین کی افتتاحی تقریب میں وفاقی وزراء، ارکان اسمبلی، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں، کراچی پورٹ ٹرسٹ، ریلوے اور ہچیسن پورٹ کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی. تقریب سے خطاب میں وزیر ریلوے اعظم سواتی نے کہا کہ فریٹ ٹرین کا آغاز تاریخی لمحہ ہے اور پاکستان ریلوے جلد منافع بخش ادارہ بنے گا. یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ اس قسم کی اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی جو ہے یہ بننے جا رہی ہے.
یہ ان کی کاوش ہے کہ ہم ملٹی نیشنل کو اپنے دروازے کھول کے ریسٹرکشن کم کر دیں, ون ونڈو آپریشن کریں جو ساری دنیا کا رواج ہے. اور اللہ کا شکر ہے چونکہ انٹرنیشنل ایکسپوجر جو ہے ہم سب کو ہے, اور وہی چیز جو ہے ہم انکلکیٹ کر رہے ہیں اپنے اس منسٹریز کے اندر, جس کی وجہ سے ہمارا پاکستان کا ریونیو بڑھے گا. وفاقی وزیر بحری امور علی حیدر زیدی نے اس موقع پر کہا کہ مال بردار ٹرین کی فعالیت سے کراچی تجارتی مرکز کے طور پر مزید ترقی کرے گا. پاکستان کی پوری اکنامک ایکٹیویٹی یہیں سے جنریٹ ہوتی ہے. انہی دو پورٹس کے ساتھ بزنس انڈسٹری بھی یہاں ہے, ٹریڈ بھی یہاں ہے, انڈسٹریل زونز بھی یہاں ہیں, پیسہ بھی یہاں ہے, ایوری تھنگ از اویلیبل, صرف گورننس کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ ہماری سب کی مل کے یہ کوشش ہوگی کہ ہم اس شہر کو ٹرانسفارم کریں. یہ شہر ٹرانسفارم ہوگا تو یہ صوبہ بھی ٹرانسفارم ہوگا اور یہ ملک بھی ٹرانسفارم ہوگا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کرپشن کے خاتمے کا عزم کیا ہے, جس میں کامیابی سے بدعنوان عناصر پریشان ہیں. 5.47 ہمارا اکنامک گروتھ ریٹ آیا ہے, جو پاکستان نے کبھی نہیں اچیو کیا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان میں اکنامک گروتھ ریٹ آیا ہے. اور چیخیں کون مارتا ہے؟ وہ جن کے پاپڑ والے اور ریڑی والوں کے اور ان کے اکاؤنٹنٹ کے پاس سے 16 ارب روپیہ کیش نکلتا ہے, اور وہ چیخیں مارتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں چوری ہو رہی ہے. ایک چیز کوئی عمران خان کے دور میں نہیں ہوئی جس کو عمران خان اگنور کرے کہ ہاں یہ ہو رہا ہے لیکن میں منہ دوسری طرف کر لیتا ہوں. اس سے قبل گورنر سندھ عمران اسماعیل نے تختی کی نقاب کشائی کر کے فریٹ ٹرین کی سروس کا باقاعدہ آغاز کیا. اس ٹرین کا ہائی ٹیک ٹریک کمپیوٹرائزڈ اور تقریباً 4.25 کلومیٹر طویل ہے. اس مال بردار ٹرین سے اندرون اور بیرون ملک سامان کی ترسیل سے ملک کی تجارت میں زبردست اضافہ ہوگا. سہیل جمالی, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کراچی. اسٹیٹ بینک نے آئندہ 2 ماہ کے لیے پالیسی ریٹ 9.75% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر نے کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب میں بتایا کہ رواں سال جولائی تا دسمبر افراط زر 9.8% رہا. گزشتہ سال نومبر اور دسمبر میں مہنگائی نہیں بڑھی. گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ معاشی شرح ترقی مستحکم ہے, مہنگائی میں بھی کمی آ رہی ہے اور خسارے میں بھی آنے والے دنوں میں کمی کا امکان ہے. انہوں نے واضح کیا کہ حکومت کو قرض دینے کے حوالے سے بینکوں کو خط لکھنے یا منع کرنے کی خبریں درست نہیں. پہلے جس رفتار سے جو ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز کے انڈیکیٹر بڑھ رہے تھے اس میں تھوڑی سی ماڈریشن آئی ہے, جو ایک اچھی خبر ہے. وہ اچھی خبر اس لیے ہے کہ وہ یہ بتا رہی ہے کہ ہماری گروتھ سسٹینیبل ہے. ہم نے جو اپنی مہنگائی کی فورکاسٹ جو آگے ہے اگلے مالی سال کی اس کو کم کیا ہے. وہ یہ ہے جو فائنانس سپلیمنٹری ایکٹ 2022 جو پاس ہوا ہے, جس کے ذریعے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ مزید کم ہوئے گا. ہم نے ابھی کافی میجرز لیے ہیں, 2.75% سے پالیسی ریٹ بڑھایا ہے, کیش ریزرو ریکوائرمنٹ بڑھائی ہے, اور کنزیومر فائنانس میں تھوڑی سی ٹائٹنس لائیں ہیں. جیسے جیسے ہمارا مالی خسارہ ہے وہ کم ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ جو گورنمنٹ کو مارکیٹ سے اٹھانا پڑتا ہے وہ بھی کم ہوتا جائے گا, اور جو گورنمنٹ کو ضرورت ہوتی ہے بینک سے قرضہ لینے کی اس میں بھی کمی آئی. ناظرین, آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں تعلیم کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. یہ دن منانے کا مقصد معاشروں کی ترقی میں تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. اس دن کی مناسبت سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد اسامہ علی. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں عالمی سطح پر معیار تعلیم کے بلا امتیاز فروغ کے لیے پہلی بار 3 دسمبر 2018 کو قرارداد منظور کی گئی, جس میں دنیا بھر میں امن اور خوشحالی کے لیے تعلیم کو بنیادی ضرورت تسلیم کرتے ہوئے 24 جنوری کو دنیا بھر میں تعلیم کا عالمی دن قرار دیا گیا. تعلیم نہ صرف انسانی حقوق کے عالمی منشور میں شامل ہے بلکہ پاکستان کے آئین کے تحت بنیادی تعلیم کا مفت حصول ہر بچے کا بنیادی حق ہے. پاکستان دنیا میں وہ دوسرا ملک ہے جہاں اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. پاکستان کی شرح خواندگی کم و بیش 62.3% ہے. ہم تعلیم کے اوپر اپنے سالانہ بجٹ کا 4% جو کہ UNO کے مطابق ہے ہم خرچ نہیں کر پا رہے. اساتذہ کو اعلیٰ کوالیفیکیشن کے باوجود بھی یہاں پر ان کو کم سکیل دیے جا رہے ہیں. ان کے لیے نہ تو رہائشی سہولیات ہیں نہ صحت کی سہولیات ہیں. اگر ملک نے ترقی کرنی ہے یا کسی قوم نے ترقی کرنی ہے وہاں کا تعلیمی نظام اور وہاں کے اساتذہ کے حالات بہتر ہونے چاہیے. یونیسیف کا کہنا ہے کہ کورونا کے باعث دنیا بھر میں 1 کھرب طالب علم تعلیم میں پیچھے رہ جانے کے خطرے سے دوچار ہیں. تحریک انصاف کی حکومت نے کورونا وبا کے دوران
ऑन लाइन फासलाती निज़ाम तालीम को फ़रोग़ दिया ताकि तलबा तालीमी मैदान में किसी से पीछे न रहें। मोहम्मद उसामा अली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के 4 क्रिकेटर्स को ICC अवार्ड्स जीतने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि इन क्रिकेटर्स ने हमें आप पर फ़ख्र है, आपने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ICC मेंस T20 वनडेज और टेस्ट क्रिकेट में एजाज़ हासिल किया, जबकि ख़वातीन में सना फातिमा ने इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का एजाज़ अपने नाम किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन क्रिकेटर्स को मुबारकबाद दी है और कहा है कि आपने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। इस हवाले से तफसीलात ज़ीशान क़य्यूम से जान लेते हैं। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने ICC अवार्ड्स में एक किस्म का क्लीन स्वीप किया, तमाम बड़े अवार्ड जो हैं वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपने नाम कर लिए और उसकी वजह ये थी कि साल 2021 में क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तानी खिलाड़ी छाए रहे थे। सबसे बड़ा अवार्ड जो ICC का होता है वो ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड होता है, जो कि शाहीन शाह अफरीदी ने अपने नाम किया है। उन्होंने 36 इंटरनेशनल मैचेस में 78 विकेटें अपने नाम की और ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसी पाकिस्तानी ने जीता हो। इसके अलावा बाबर आजम की वनडे क्रिकेट में परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही थी और उन्होंने 6 मैचेस में 2 सेंचुरियां बनाकर 405 रन बनाए थे और वो ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है उन्होंने अवार्ड अपने नाम किया है। इससे पहले मोहम्मद रिजवान, जिनकी T20 क्रिकेट में बड़ी शानदार कारकर्दगी रही और तकरीबन अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो 2000 से ज़ायद उन्होंने रन बनाए थे। 1336 इंटरनेशनल T20 रन रिजवान ने बनाए और वो ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड उन्होंने अपने नाम किया था। इसके अलावा पाकिस्तान की एक बड़ी उभरती हुई विमेन क्रिकेटर हैं फातिमा सना, उनको ICC ने इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा है। मजमूई तौर पर जो इंडिविजुअल अवार्ड्स हैं वो 4 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपने नाम किए हैं। इसके अलावा अगर टीम्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो ICC की टीम्स का भी हिस्सा हैं। ICC टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में फवाद आलम, हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं। इसके अलावा वनडे और जो T20 टीम ऑफ द ईयर है उसकी कप्तानी बाबर आजम को दी गई है और बाबर आजम के अलावा वनडे टीम में फ़खर जमान शामिल हैं, जबकि T20 टीम। शुक्रिया ज़ीशान क़य्यूम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस और पाकिस्तान के प्लेयर्स ने इस मरतबा ICC अवार्ड्स में क्लीन स्वीप किया है। इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन प्लेयर्स को शाबाश दी है, उनको मुबारकबाद दी है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है कि आपने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से हुकूमती सतह पर जो इस तरह से अप्रिसिएशन आती है वो न सिर्फ क्रिकेटर्स का बल्कि बाकी दीगर खेलों में शरीक खिलाड़ियों का हौसला भी बुलंद करती है और यही वो एप्रिसिएशन है जो इस सफ़र को मज़ीद तवील बनाने के लिए और खिलाड़ियों को बेहतर परफॉर्म करने के लिए मज़ीद हौसला भी फराहम करती है। बिल्कुल जी, और जहाँ खेलों के फ़रोग पर तवज्जो दी जा रही है वहाँ पर हुकूमत तालीम के फ़रोग पर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है। आलमी यौम तालीम के मौके पर पाकिस्तान में एहसास तालीमी वज़ाइफ ऐप का इजरा किया गया है और इस ऐप से एहसास प्रोग्राम के अहल मुस्तहिक घरानों के बच्चों को घर बैठे तालीमी वज़ाइफ के हुसूल के लिए इंदराज की सहूलत हासिल हो सकेगी। मज़ीद तफसील बताएंगे हसन तारिक भट्ट। मावन ख़ुसूसी तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत डॉक्टर सानिया निश्तर ने भाराकाऊ मॉडल कॉलेज में मुनक़दा तकरीब में तालिबा का मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इंदराज करके एहसास तालीमी वज़ाइफ ऐप का बाकायदा इजरा किया। तकरीब से खिताब में डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि ऐप एहसास प्रोग्राम के अहल घरानों के बच्चों को सहूलत फराहम करेगी। एहसास की जो सर्वे भी इख्तिताम को पहुँचा है, हमारे पास 34 मिलियन फैमिलीज़ का डेटा भी आ चुका है। 80 लाख ख़ानदान एहसास प्रोग्राम के लिए अहल ठहराए जा चुके हैं। वो अपने 12,000 भी ले सकते हैं, वो अपने बच्चों को भी मुंदरज करवा सकते हैं वजीफ़ों के लिए उस ऐप के ज़रिए जो हमने आज लॉन्च की है। एहसास तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम में मुल्क भर के एहसास प्रोग्राम के अहल घरानों के 4 से 22 साल तक की उम्र के तलबा अपना इंदराज करा सकते हैं। प्रोग्राम से अब तक 67 लाख से ज़ायद बच्चे मुस्तफीद हो रहे हैं। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सियासी रवाबत के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि नून लीग वाले मुखालफीन के खिलाफ गालिम गलोच की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। आइंदा नून लीग वाले जो ज़बान इस्तेमाल करेंगे इसी में उनको जवाब दिया जाएगा। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि नून लीगी ख़वातीन के बारे में बुरे अल्फाज नहीं कहना चाहता, लेकिन वो जालसाज हैं।
عمران خان آج پاکستان کا واحد لیڈر ہے. پاکستان تحریک انصاف آج پاکستان کی واحد قومی پارٹی ہے. آپ کے پلے کیا ہے 4, 5, 6 ضلعوں سے زیادہ؟ نہ آپ کے پلے سیاست، نہ آپ کے پلے آپ 3, 4 ضلعوں سے زیادہ کی پارٹی نہیں رہ گئے. آپ پارلیمنٹ میں آپ ہر بل کہتے ہیں آپ نے روکنا ہے، ہر دفعہ آپ کے اپنے ممبران پورے نہیں ہوتے. اپوزیشن کے اندر آپ کا الگ الگ راپ ہے. جن کے آپ نے پیٹ پھاڑنے تھے وہ فروری میں آنا چاہتے ہیں، جنہوں نے پیٹ پھڑوانے تھے وہ مارچ میں مارچ کرنا چاہتے ہیں. وزیراعظم کے مشیر داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. اپنے ٹویٹ میں شہزاد اکبر نے کہا کہ انہوں نے اپنا استعفیٰ وزیراعظم کو بھجوا دیا ہے. شہزاد اکبر نے اس امید کا اظہار کیا کہ وزیراعظم کی قیادت میں احتساب کا عمل جاری رہے گا، جیسا کہ یہ تحریک انصاف کے منشور کا حصہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ وہ پارٹی سے منسلک رہیں گے اور قانونی ٹیم کے ساتھ اپنی خدمات جاری رکھیں گے. شہزاد اکبر کے استعفے پر رد عمل دیتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ مافیا سے مقابلہ کرنا کبھی بھی آسان نہیں تھا. آپ نے بہت زیادہ دباؤ میں کام کیا ہے. اپنے ٹویٹ میں چودھری فواد حسین نے کہا کہ آپ نے جس طرح کام کیا اور کیسز کو نمٹایا وہ قابل تعریف ہے. مزید اہم کام آپ کا انتظار کر رہا ہے. وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ آف گرڈ سلوشن صوبے کے دور افتادہ علاقوں میں بجلی کے مسئلے کا بہترین حل ہے. اس کے لیے بایو گیس اور ونڈ اینڈ سولر پلانٹ لگائے جائیں گے. لاہور میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت نے پورے صوبے کو روشن کرنے کے لیے بجلی کی سہولت دینے کا تہیہ کر رکھا ہے، جس کے لیے 7 اضلاع کے 528 دیہاتوں میں سولر پلانٹ اور 12 اضلاع میں بایو گیس کے پلانٹس لگائے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ بایو گیس اور ونڈ اینڈ سولر منصوبوں سے سستی بجلی میسر آئے گی اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ سہولت مل سکے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ دیار غیر میں بسنے والے پاکستانی وطن عزیز کے سفیر ہیں. اپوزیشن کی مخالفت کے باوجود تحریک انصاف نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا ہے. پی ٹی آئی نیو یارک کے جنرل سیکرٹری خورشید بھلی سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت بیرون ملک پاکستانیوں کے مسائل کو سمجھتی ہے اور ان کے حل کے لیے کام کر رہی ہے، جبکہ اپوزیشن عوامی کاموں میں روڑے اٹکاتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ حکومت سانحہ عملی کی شفاف تحقیقات کر کے ذمہ داروں کے خلاف بھی ایکشن لے رہی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی صدارت میں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم سے متعلق اجلاس میں اسکیم کے تحت صوبے میں ہاؤسنگ کے مختلف منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعلیٰ محمود خان نے ان منصوبوں پر ٹھوس پیش رفت یقینی بنانے کے لیے 1 مہینے کی ڈیڈ لائن دی. انہوں نے کہا کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم لوگوں کو سستے گھروں کی فراہمی کے لیے موجودہ حکومت کا فلیگ شپ اسکیم پروگرام ہے. اس کے لیے زمین کے مسائل جلد سے جلد حل کیے جائیں. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ اپوزیشن ان ہاؤس تبدیلی کا خواب دیکھنا چھوڑ دے. عام انتخابات مقررہ وقت سے 1 دن بھی پہلے نہیں ہوں گے. وزیر اعلیٰ شکایت سیل میں چیئرمین زبیر خان نیازی سے بات چیت کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ عمران خان اپوزیشن سے بلیک میل ہونے والا لیڈر نہیں. مخالفین سڑکوں پر آ کر اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے 2023 کے الیکشنز کا انتظار کریں. انہوں نے کہا کہ عوام کو صحت، تعلیم اور بنیادی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے. بلوچستان ایگریکلچرل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر میں زیتون کے پھل اور تیل کو پروسیس کرنے کے جدید مرکز کا افتتاح کر دیا گیا ہے. 2 ارب روپے کی مالیت کے منصوبے سے صوبہ بلوچستان کے زمینداروں کو مشینری اور دیگر سہولیات فراہم کی جائیں گی. اس موقع پر گورنر بلوچستان سید ظہور احمد آغا کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ اس کے بعد 4 ارب روپے کی لاگت کا دوسرا منصوبہ بھی جلد ہی شروع کر لیا جائے گا. دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے پی ایس ایل کے نشریاتی حقوق کے لیے پی ٹی وی اور اے آر وائی کے اشتراک کے خلاف درخواست خارج کر دی ہے. درخواست انڈیپینڈنٹ میڈیا گروپ کی جانب سے دائر کی گئی تھی. جسٹس شاہد وحید نے درخواست پر سماعت کی. پاکستان ٹیلی ویژن کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ جیو سپر نے پیپرا قوانین کے تحت اس اشتراک کو چیلنج کیا ہے، جبکہ اس معاہدے پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا قانون لاگو ہوتا ہے. ایڈوکیٹ احمد بنستوتا نے موقف اختیار کیا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے قانون کے تحت درخواست گزار اپنی شکایت کے ازالے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ سے رجوع کر سکتا ہے. اے آر وائی کے وکیل اعتزاز احسن نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ جیو سپر کو قانونی طور پر پی ٹی وی اور اے آر وائی کے اشتراک کے خلاف اعتراض کرنے کا اختیار حاصل نہیں. انہوں نے کہا کہ دونوں چینلز نے پی ایس ایل کے نشریات کے سب سے زیادہ بولی دی، جبکہ جیو سپر نے بولی میں حصہ ہی نہیں لیا. بیرسٹر اعتزاز احسن نے موقف اختیار کیا کہ پی ایس ایل پر آئی سی سی رولز لاگو ہوتے ہیں، لہٰذا جیو سپر کے تمام اعتراضات بے بنیاد ہیں. جسٹس شاہد وحید نے پی ٹی وی اور اے آر وائی کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد جیو سپر کی درخواست
खारिज कर दी। कुछ मज़ीद खबरें भी कैबिनेट आवर में शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जब ईमान तुम्हारे पास हो, अल्लाह की रजा भी साथ हो, तो फिर परवाह नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, घबराना नहीं। आंधी आए या तूफान, मुश्किल में हो जो अपनी जान, आंधी आए या तूफान, मुश्किल में हो जो अपनी जान, मैं तुमको थाम लूं, तुम मुझको थाम लो, तो फिर परवाह नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, घबराना नहीं। परचमे सितारों हिला, रहबरे तरक्कियों कमा, तर्जुमाने माज़ी शाने हाल जाने इस्तक़बाल, साये खुदाए ज़ुलजलाल। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। आगे बढ़ें, आपको बताएं आज़ाद जम्मू कश्मीर काउंसिल की 2 खाली नशिस्तों में से एक नशिस्त हुकूमती जमात के उम्मीदवार सरदार सयाब खालिद, जबकि दूसरी नशिस्त अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार मलिक मोहम्मद हनीफ ने जीत ली है। सयाब खालिद ने 31 जबकि मलिक मोहम्मद हनीफ ने 19 वोट हासिल किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर काउंसिल की 2 खाली नशिस्तों पर वोटिंग आज हुई थी। काउंसिल के 53 में से अरकान असम्बली ने इंतखाब में हिस्सा लिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर और सीनियर वजीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा है कि सरदार सयाब खालिद का आज़ाद जम्मू कश्मीर काउंसिल का रुकन मुंतखब होना इमरान खान के नज़रिए की कामयाबी है। मुजफ्फराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की का ख्वाब भी पूरा होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ रियासत का माजी, हाल और मुस्तकबिल है। मुल्क भर के 64 अजला में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की मुहिम आज से शुरू हुई। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 2 करोड़ 24 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाई जा रही है। सेहत के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि गुज़श्ता बरस मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद में तारीखी सतह की कमी रिकॉर्ड की गई। उन्होंने कहा हुकूमत इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहती और गुज़श्ता साल हासिल की गई कामयाबियों को बरकरार रखने पर तवज्जो मरकूज रखेगी। मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि पोलियो के ज़्यादा खतरे वाले इलाकों के लिए ख़ुसूसी हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है। पंजाब के 9 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। मुहिम के दौरान लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, राजनपुर और मियांवाली में बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मुहिम के दौरान 60,000 से ज्यादा पोलियो वर्कर्स तैनात किए गए हैं जो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। पंजाब पोलियो प्रोग्राम की सरबराह के मुताबिक पंजाब में 14 माह से पोलियो का एक भी केस मंजरे आम पर नहीं आया और इस हवाले से लिए गए तमाम माहौलियाती नमूने मनफी आए हैं। अगर बात करें खैबर पख्तूनख्वा की तो खैबर पख्तूनख्वा के 19 अजला में पोलियो मुहिम शुरू कर दी गई है। पेशावर में चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर शहजाद खान बंगश ने सिफ्त खयूर चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया जो 30 जनवरी तक जारी रहेगी। मुहिम में 34 लाख से ज्यादा बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मुहिम में कुल 14,887 टीमें हिस्सा ले रही हैं।
जिनमें से 13,287 मोबाइल टीमें, 953 फिक्स्ड, 611 रोमिंग और 36 ट्रांजिट टीमें हिस्सा ले रही हैं। पोलियो टीमों की मौसर निगरानी के लिए 3,603 एरिया इंचार्ज भी मुकर्रर किए गए हैं। 22,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार पोलियो टीमों की सिक्योरिटी पर मामूर हैं। उधर बलोचिस्तान के 15 अजला में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक मुहिम के दौरान कोयटा, पशीन, किला अब्दुल्ला, चमन, जाफराबाद, नसीराबाद, लोरालाई, खजदार, किला सैफुल्ला, दुक्की, मुस्तोंग, शिरानी, जोब, चागी, लसबेला, हब और गडानी के इलाकों में पोलियो वैक्सीनेशन की जा रही है। इस दौरान 14,90,000 से ज्यादा बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए लेवीज, पुलिस और FC के जवान तैनात किए गए हैं। अगर बात की जाए सूबा सिंध की, तो सिंध भर में साल की पहली 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। कराची, सखर, कश्मोर, शिकारपुर समेत सिंध के दीगर अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। इस मुहिम में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। मुहिम के दौरान सिंध के 20 अजला में 58 लाख बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कराची के तमाम अजला में 20 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। ये मुहिम 30 जनवरी तक जारी रहेगी। पोलियो रजाकार घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को कतरे पिलाएंगे। सिंध में जुलाई 2020 से अब तक पोलियो का कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। और नाज़रीन, आप अशियाए खुरोनोश के सस्ते बाज़ारों के बारे में तो जानते हैं, मगर आज हम आपको लिए चलते हैं लाहौर में किताबों के सस्ते बाज़ार, जो इल्म के मुतलाशियों के लिए किसी ख़जाने से कम नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं नजीबुल्ला। लाहौर के मारूफ अनारकली बाज़ार के करीब फुटपाथ पर सजी ये पुरानी किताबें इल्म दोस्त अफराद की मुंतज़र है। हर इतवार छुट्टी के दिन ये किताबें इस फुटपाथ की जीनत बनती है, जहां अपनी मनपसंद की किताब के इंतखाब के लिए बड़े तादाद में लोग आते हैं। तिब, फ़लसफ़ा, रियाजी, साइंस या आर्ट, यहाँ हर किस्म की कुतुब दस्तयाब है, जिनमें बाज़ नादिर और कीमती किताबें भी हैं, जिनकी इशाअत अब बंद हो चुकी है। किताब फरोश जब बंद बुरियों से इल्म का ख़जाना खुलते हैं तो इल्म के मुतलाशी सुबह सवेरे ही इनके पास पहुंच जाते हैं, ताकि वो अपनी मनपसंद किताब का इंतखाब कर सके। मैं अक्सर यहाँ पे आता रहता हूँ, मुझे जो भी बुक की तलाश होती है ना, तो मैं यहाँ आता हूँ। हर संडे के संडे यहाँ बाज़ार लगता है, तो इसमें ये होता है कि यहाँ से बड़ी निगोशिएबल प्राइस में हमें बुक्स मिल जाती हैं। यहाँ पे जो बुक्स मिलते हैं वो बाकी मार्केट की बनिस्बत यहाँ पे थोड़े सस्ते मिलते हैं हमें। वहाँ पे जो है जो बुक हमें यहाँ पे 200-300 का मिलता है, वो वहाँ मार्केट में हमें तकरीबन वो 600-700 का मिल जाता है। देखा जाए तो सस्ती किताबों का ये स्टॉल मुताले के शौकीन अफराद को किताबों का एक ऐसा बहरे बेकरार फराहम करते हैं, जिनमें गोतज़न होकर अपने इल्म की प्यास बुझाते हैं। स्टॉल्स पर रखी ये किताबें ख्वाह कितनी ही पुरानी क्यों न हो, इनमें मौजूद इल्म और आगाही पढ़ने वालों पर सोच के नए जाविये खुलते हैं। नजीबुल्ला, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। और नाज़रीन, बलोची नर्सर और साज का एक अलग मुकाम है जो 21वीं सदी में भी जारी है। नर्सर सर्दियों में शादियों के मौके पर मुनक्किद किया जाता है, जिसे सुनने के लिए रात भर महफिल सजी रहती है। लोग दूर दराज से नर्सर महफिल में शिरकत के लिए आते हैं और पुरानी दास्तानें सुनकर खूब लुत्फानंदोज़ होते हैं। नर्सर मौसीकी से मुताल्लिक रिपोर्ट कर रहे हैं इमाम बख्श भुट्टी। बात की जाए बलोची नर्सर की, इसको बलोची कौम की सकाफत के साथ साथ तारीखी मुकाम हासिल है, जिसमें बलोची तारीख को नर्सर में बयान किया जाता है। डेरा बुगटी में खासकर शादियों के मौके पर इस दिलफरेब प्रोग्राम का इनकाद किया जाता है। नर्सर मौसीकी के साथ साथ नाड़ी बलोची रवायत के तारीखी वाक़यात भी बयान करते हैं। आज दोस्तों का तारीफ होता है, ये चीज़ तो है कि ये उर्दू है या बलोची है, जो भी है, सिंधी है। ये नर्सर रस्ते में देरियां और कदीमी साज हैं, ठीक है ना। नर्सर के प्रोग्राम ज़्यादातर सर्दियों में होती है और सर्दियों में महफिल को रंगीन बनाने के लिए आग जलाई जाती है और मेहमानों को गुड़ के साथ कहवा पेश की जाती है, जिसे बलोची में तिरखा कहा जाता है। इमाम बख्श बुगटी, PTV न्यूज़, डेरा बुगटी। मशगला हो तो ऐसा कि लोग याद रखें। कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले गुलकाकड़ ने सैकड़ों की तादाद में नायाब घड़ियाँ जमा कर रखी हैं। उनके मशगले के हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं सना सलीम।
چھوٹی بڑی قدیم اور مختلف گھڑیاں جمع کیے گل کاکڑ نے اپنے شوق کے چلتے اپنے ایک چھوٹے سے کمرے کو اینٹی کلاک میوزیم میں تبدیل کر رکھا ہے. تو آئیں آپ کو بھی اس میوزیم کی سیر کراتے ہیں. اینٹیکس میرا شوق ہے. پچھلے 18 سال سے میں اینٹیک کلاکس کلیکٹ کر رہا ہوں. جو بہت زیادہ پرانی اس میں پاکٹ واچز میں ہیں جو 1820 کے زمانے کی ہے. تعداد تو میں نے کبھی کاؤنٹ نہیں کی ہے. ملکوں میں تو یہ مختلف ممالک کی ہے جس میں امریکہ، جرمنی، فرانس، انگلینڈ اور نیدرلینڈ. غربی لوگ ہی کرتے ہیں کہ یہ تو کوئی کباڑ ٹائپ کی کوئی ہے، لیکن میں مسکرا دیتا ہوں ان کی بات سن کے کہ کوئی یہ ذوق والی بات ہوتی ہے. دنیا میں جتنی بھی کلاکس آئیں یہ وہ پاکٹ واچ سے لے کر پھر ٹیبل کلاکس، وال کلاکس اور گرینڈ فادر کلاکس، جتنے کلاکس کی کلیکشن ہے ان سب کی کلیکشن میرے پاس ہے مختلف وقتوں کے. دنیا کے مختلف ملکوں سے اکٹھی کی ہوئی یہ اینٹیک چیزیں بے حد دلچسپ اور حیران کن ہیں. ثنا سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ. ناظرین، اب بات کرتے ہیں کیبنٹ آور میں کچھ موسم کی صورتحال کی. ملک کے بیشتر حصوں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ تو رک گیا ہے مگر سردی کی شدت ابھی برقرار ہے. محکمہ موسمیات نے اگلے چند روز میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں انیس آوان. ملک بھر میں گزشتہ 2 روز سے جاری بارشوں کا سلسلہ رک گیا مگر سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ ہفتے ملک میں موسم سرد اور خشک رہے گا. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں دھوپ اور بادلوں میں آنکھ مچولی جاری رہی. تاہم مری سے آنے والی یخ بستہ ہواؤں کی وجہ سے جڑواں شہروں کا موسم مزید سرد ہو گیا. ملکہ کوثار مری میں بھی برف باری کا سلسلہ رک گیا ہے. انتظامیہ کی جانب سے مری کی مرکزی شاہراہوں سے برف ہٹا دی گئی ہے جبکہ رابطہ سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری ہے. ریسکیو ٹیمیں مری کے نوائی علاقوں اور گلیات میں امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. شمالی علاقہ جات، کشمیر اور خیبر پختونخوا کے شمال مغربی علاقے اس وقت سردی کی شدید لہر کی لپیٹ میں ہیں. کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر حصوں میں 2 روز سے جاری برف باری اور بارشوں کا سلسلہ تھم چکا ہے. ملک بھر میں ہونے والی بارشوں سے فصلوں پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے. پہاڑوں پر برف باری سے دریاؤں اور نہروں میں وافر پانی میسر ہوگا. انیس آوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. اور ناظرین، لاہور اور پنجاب کے دوسرے شہروں میں بارشوں کا سلسلہ تو رک گیا ہے لیکن سردی ابھی بھی باقی ہے. مزید بتا رہے ہیں لاہور سے نوید حیات. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارشوں کا سلسلہ تھما تو دھند نے دوبارہ ڈیرے ڈال دیے. رات گئے لاہور اور اس کے گرد و نواح میں شدید دھند چھائی رہی جس کی وجہ سے معاملات زندگی متاثر ہوئے. آج بھی شدید دھند کی وجہ سے موٹر وے کو بعض مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کرنا پڑا. جیسے ہی حد نگاہ میں بہتری آئی موٹر ویز کو کھول دیا گیا. موجودہ جو بارش کا سلسلہ چل رہا تھا پچھلے 2 سے 3 دن تک، اس کی شدت کافی حد تک کم ہو چکی ہے اور لاہور میں آج دوپہر تک کوئی ہلکی بارش یا بوندا باندی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آج سے موسم خشک ہے اور اگلے 2 سے 3 دن تک دھند پڑے گی اور اس کی شدت کافی زیادہ ہوگی. علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اطراف ہلکی دھند کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر ہوا جس سے ملکی اور غیر ملکی پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں. جبکہ موسمی صورتحال کے پیش نظر پاکستان ریلوے کی متعدد ٹرینیں بھی قدرے تاخیر کا شکار رہیں. سردی اور دھند کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے شہریوں کو چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور اپنے آپ کو سردی سے بچائیں. نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. موسم کی اس رپورٹ کے ساتھ ہی کیبنٹ آور کا وقت ختم ہوا. کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.